باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ ایک ایسی زندگی کا تصور کریں جہاں آپ کا ہر لفظ آپ کو براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ کیا ہوگا اگر کوئی ایسا مقدس اتنا گہرا راستہ ہوتا جس نے نہ صرف علم بلکہ آپ کے لیے روح کی مکمل تبدیلی کا وعدہ کیا ہو؟ یہ ویڈیو حافظ قرآن بننے کے غیر معمولی سفر سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس نے صدیوں سے دلوں کو مو لیا ہے، اور کیا آپ اس کے راز کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پیارے دوستو، قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ آخری اور کامل ہدایت نامہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں خالق کائنات نے زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے روشنی رکھی ہے۔ عقیدہ، عبادت، اخلاق، سیاست، معاشرت، روحانیت اور آخرت، سب کے لیے قرآن ایک جامع منشور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہو۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس روشنی کے حامل وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے، یعنی وہ جنہوں نے اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حافظ قرآن ہونا صرف یادداشت کا کمال ہے یا یہ نجات کا راستہ بھی ہے؟ پیارے دوستو، صوفیانہ بصیرت کے مطابق حافظ قرآن صرف قاری نہیں بلکہ حقیقت میں وہ زندہ قرآن ہے جو اللہ کی وحی کا مجسم مظہر ہے، جو اپنے وجود سے آیات الہی کی تفسیر بن جاتا ہے۔ یہ مضمون اس راز کا پردہ فاش کرتا ہے کہ حافظ قرآن نجات کی راہ پر کیسے چلتا ہے اور اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ قرآن کا نزول نور ہدیت کا مظہر۔ قرآن مجید میں محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی نجات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جو ہم آہنگ اور بار بار دہرانے کے لائق ہے۔ پیارے دوستوں کے صوفیانہ کے نزدیک قرآن کلام ازلی ہے، یعنی یہ وہ نور ہے جو ازل میں اللہ کے علم میں موجود تھا اور وقت کے ساتھ نازل ہوا تاکہ مخلوق کو حقیقت تک پہنچنے کی راہ دکھائی جائے۔ پیارے دوستو، قرآن کا ہر لفظ نور ہے، یہ آیت حکمت ہے اور ہر صورت روحانی دروازہ۔ چنانچہ جو شخص اس پورے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے وہ خود نور بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو پست کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن حامل وحی کا وارث ہے۔ حافظ قرآن محض ایک یاد رکھنے والا شخص نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے کلام کا آمین ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہے جو اہل علم کے سینوں میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کا اصلی گھر انسان کا سینہ ہے۔ جب حافظ قرآن اسے یاد کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی تجلی کو اپنے باطن میں جگہ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے قرآن یاد کیا وہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا حامل ہوگا۔ صوفیہ کے نزدیک حافظ قرآن صاحب امانت ہے۔ وہ اس نوری امانت کو اپنے دل میں دکھاتا ہے جو کبھی لوح محفوظ میں تھی، یوں وہ انسان لوح محفوظ کا مظہر بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن اور دل کا تعلق روحانی کیا ہے؟ روحانی اہمیت کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنے والا دراصل اللہ سے ہم کلام ہونے والا ہوتا ہے، کلام ربی ہے، اور حافظ قرآن کا دل اس کا مقام نزول ہے۔ جب قرآن کسی کے دل میں اترتا ہے تو وہ دل نور بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
حافظ قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر حرف سے نور نکلتا ہے اور وہ نور فرشتوں کے لیے خوشبو بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن کی مجلس میں سکینیت نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن کی فضیلت قرآن کی زبان سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقیناً وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جا پاتے۔ پیارے دوستو، یہ نجات دراصل نجات کی تجارت ہے، یعنی وہ سودا جس میں انسان اپنے وقت، یادداشت، دل اور عمل کو اللہ کے کلام کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ حافظ قرآن کا ہر لمحہ تلاوت سے مزین ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن یاد کیا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور درجات چڑھاتا جا، تیرا مقام وہی ہے جہاں تک تو قرآن پڑھ لے۔ پیارے دوستو، یعنی حافظ قرآن کی نجات اس کے سینے میں موجود آیات کے مطابق پڑتی ہے۔ حافظ قرآن کا مقام آخرت میں کیا ہے؟ احادیث نبی میں حافظ قرآن کے لیے شمار فضائل ہم بیان کرتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قرآن کہے گا، اے پروردگار اسے جنت کا لباس پہنا دے، پھر کہے گا، اے رب اس کے والدین کو بھی عزت کا تاج پہنا دے۔ پیارے دوستو، یہ وہ عزت کا تاج ہے جو کسی اور عمل سے نہیں ملتی، یہاں تک کہ حافظ قرآن کے والدین بھی اس نور سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن روح کے لیے وہی ہے جو جسم کے لیے سانس ہے۔ جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ قرآن کے الفاظ نور بن کر عروج پاتے ہیں، اس لیے اسے قبر میں روشنی، برزخ میں سکون اور قیامت میں شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کہ حافظ قرآن کا باطنی سفر بھی ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک قرآن کو یاد کرنا صرف زبان کا نہیں بلکہ قلب کا علم ہے۔ جب کوئی حافظ قرآن اخلاص کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اس کے دل پر قرآن کی باطنی تجلیات اترتی ہیں۔ پیارے دوستو، روحانی بصیرت حاصل کرتا ہے۔ اس کی آنکھ صرف الفاظ نہیں دیکھتی بلکہ معانی کا سمندر دیکھتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حروف ایک جہان ہے، اس کے لیے معنی دوسرا جہان ہے۔ حافظ قرآن وہ ہے جو دونوں جہانوں کو اپنے اندر محفوظ کر رکھتا ہے، یعنی وہ نہ صرف الفاظ یاد کرتا ہے بلکہ اللہ کی حضوری کا شعور بھی حاصل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کا زندہ ہونا، حافظ کا کردار کیا ہے؟ قرآن زندہ کتاب ہے مگر اس کی زندگی انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ حافظ قرآن اس نور کو اپنی تلاوت سے زندہ رکھتا ہے۔ جو قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرآن کو یاد کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، وہ ایسی مثال ہے جیسے اونٹ کو کھول دیا جائے، وہ بھاگ جائے۔ پیارے دوستو، یعنی قرآن کو دل میں زندہ رکھنا ایک روحانی ذمہ داری ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اگر اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھے تو اس کا سینہ لوہے محفوظ کی طرح بن جاتا ہے، اگر وہ غفلت میں پڑ جائے تو وہ لوہے دھندلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کو صرف یاد مت کرو، اسے اپنے وجود میں اتارو، ورنہ تیرے لب قرآن بولیں گے مگر تیرا دل خالی رہے گا۔ پیارے دوستو، یہی صوفیہ کی تعلیم ہے، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن نجات کی کتاب ہے اور حافظ قرآن اس کتاب کا چلتا پھرتا مصحف ہے۔ نجات کا مطلب صرف عذاب سے بچانا نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے حصول ہے۔ قرآن اسی قرب کی راہ دکھاتا ہے اور حافظ قرآن اس راہ کا مسافر ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو ہر آیت کے ساتھ اس کی روح بلندی پاتی ہے،
جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل نور بن جاتا ہے، یوں اس کا ہر قدم نجات کی طرف بڑھتا ہے۔ پیارے دوستوں کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ صوفیہ کے نزدیک حافظ قرآن وہ ہے جو اس ہدایت کو حفظ ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی حقیقت میں جذب کر لیتا، اسی جذب کے نتیجے میں وہ نجات کی راہ پر چلتا ہے۔ پیارے دوستو یہ نور جب حافظ کے دل میں اترتا ہے تو اس کے وجود سے جھلکنے لگتا ہے، اس کی گفتگو میں تاثیر، گناہ میں حیا اور دل میں خشیت آ جاتی ہے، یہی نور نجات کی ضامن ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نور قرآن وہ روشنی ہے دل کو غفلت کی تاریکیوں سے نکال کر معرفت کی صحبت میں لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔